اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پچھلے لیکچرز میں ہم نے القرآن اس کورس کی آؤٹ لائن کو ریویو کیا کہ اس کورس میں جمع تدوین قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، کیسے اکٹھا کیا گیا، حفاظت قرآن، رموز اوقاف، مضامین قرآن، حروف مقطعات اور پہلا پارہ جو کہ اس کورس میں شامل ہے، اس کا ہم نے اوور ویو لیا۔ الحمدللہ، آج کے اس دوسرے لیکچر سے ہم باقاعدہ طور پر پہلے ٹاپک کا آغاز۔ تو قرآن مجید جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نادر شاہکار ہے، آخری کتاب ہے، الہامی ہدایت نامہ ہے، الہامی صحیفہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ قیامت تک ہدایت اور معرفت کا بے مثال سرچشمہ رہے گا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہدایت ہے اور یہی اس کتاب عظیم کا تابناک پہلو ہے جو اپنے اندر علم و حکمت کے گراں بہا موتی سموئے ہوئے ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر بھی قرآن کی عظمت پوری طرح بیان کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہر پیغمبر کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا لفظ یعنی قرآن حکیم۔ ہر گزرنے والا دن قرآن مجید کی عظمت اور قائم و دائم ہونے کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ اس کی ہر آیت کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ہر پتی کے الگ ہونے سے ایک نیا معنی اور مفہوم آشکار ہوتا ہے، نیز یہ آخری اور سب سے بڑے زندہ سچ کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے سوا کوئی آسمانی کتاب بھی ایسی نہیں جو کہ محفوظ ہو، اور قرآن مجید کے سوا کسی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء اور تقدیس نظر نہیں آتی۔ اس میں اللہ عز و جل کے وسیع علم، اس کی حکمت بالغہ، کائنات کی دل فریب رنگا رنگی، ہر شے میں خوبصورت توازن و اعتدال اور فطرت کے حسن و جمال کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ پھر مخلوق کے لیے اس کے دامن رحمت کی وسعت اور شان ربوبیت نظر آتی ہے کہ وہ فردن فردن اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور ان کا روزی رساں بھی ہے۔ قرآن کا تعارف رب کائنات نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 96 تک، اس میں جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آئے آپ کے قلب اطہر پر کہ آپ متنبع کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ اپنے اسلوب کے لحاظ سے قرآن حکیم ایک بالکل ہی منفرد کتاب ہے۔ اس میں دریاؤں کی روانی، سمندروں کا زور، حسن اعتدال کی نظرتیں اور ربط و معنی کی ادائیں ہیں۔ انسان کے اس پرشکوہ صوتی آہنگ، ملکوتی غنا اور خطابت کے عجائب میں انسان اس میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے اسلوب کی یہی خصوصیات ہیں جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اس قرآن کو سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں ہے، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو اے پیغمبر تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سناتے ہیں کہ شاید یہ غور کریں۔ قرآن حکیم نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کا اللہ کی طرف سے نصاب ہے، جس میں الہامی ہدایات ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اس کلام کی تلاوت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے تاکہ مومن اپنے خالق کی قربت حاصل کریں۔ انسان تخلیق الہی کا بہترین شاہکار ہے، جس سے قرآن مقصد زندگی اور مقامی ابدی سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ الہامی الفاظ ہمارے پیدا کرنے والے کے ہیں جو ہماری منزل و انجام سے باخبر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، یہ ایسی عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، بہت ہی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد میں یہ درج ہے۔ اگرچہ قرآن سائنس یا ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں، مگر اس میں کائناتی انکشافات کے اشارے موجود ہیں۔ جدید سائنس نے کائنات کے بارے میں جن حقائق کا انکشاف کیا ہے، قرآن نے انسانی سائنسی تحقیق سے کہیں آگے کے گہرے اشارے سے 1500 سال قبل یہ چیزیں منکشف کرتی ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل دستور حیات اور نظام زندگی پیش کرنا ہے۔ دین و دنیا کے ہر گوشے کے بارے میں آخری ہدایت نامہ اور نظام عمل یہی ہے۔ اس سے زیادہ محکم، جامع، واضح اور نافع ہدایت نامہ دنیا میں آج تک پیش نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کیا جا سکے گا۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں اس سرچشمہ ہدایت کی کرنیں نہ پہنچی ہوں اور جسے قرآن نے ہدایت کے نور سے مزین نہ کیا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید، خداوند تعالیٰ کا کلام جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یہ القرآ کی زبان عربی معلیٰ میں ہے، مصاحف میں لکھا ہے، اور جسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس کائنات کی تمام دانائیوں کا منبع ہے، جسے خود رب العالمین نے کلام اللہ اور آیات اللہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن مبین کی سب سے بڑی اور اہم خصوصیت و فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس کا مصدر و منبع اور سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ یہ وہ کتاب الہی ہے جس کے مضامین اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے ایک انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بذریعہ وحی اتارے۔ قرآن کریم کے 5 معروف نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ یہ قرآن نے اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کا کتاب کا نام قرآن ایسا عظیم اور بے مثال ہے جو کبھی دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے۔ قرآن کے لفظی معنی ایک ایسی کتاب کے ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ انسان اپنی عقل و خرد اور علمی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ دل سے اس کلام کی تلاوت کرے کہ ہمارا معبود حقیقی ہم سے مخاطب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں پوری دعوت موجود ہے۔ اس میں اللہ کا دین مکمل اور آخری شکل میں موجود ہے۔ اس میں وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہ تمام انسانوں کی دائمی خیر و فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایات اور سراسر رحمت ہیں۔ سورہ لقمان میں یہ موجود ہے۔
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس کی حفاظت اور اسے ہر قسم کی تحریف اور ترمیم اور کمی بیشی سے پاک رکھنے کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں دانا و حکیم ہے۔ قرآن عظیم کے فضائل و محاسن بے شمار ہیں، مگر اس آخری آسمانی کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس کی بلند پایہ دعوت، نصیحت اور بناوٹ سے پاک، سادہ اور بے تکلف طرز خطاب ہے، جو رہ کر انسان کی عقل و شعور کو جھنجھوڑتا ہے اور اس قادر مطلق کی بندگی کی طرف رہبری کرتا ہے جس نے ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ بلا شبہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز عظیم القدر نہیں، ذکر میں کوئی چیز اس سے اعلیٰ نہیں ہے، نہ منصب میں نہ مقام میں۔ قرآن مجید وہ زندہ کتاب ہے جس کی حکمت و دانش قدیم بھی ہے، جدید بھی ہے، دائمی بھی ہے، لازوال بھی ہے۔ اب ہم اس حوالے سے بات کریں گے قرآن مجید کے نزول قرآن کے حوالے سے۔ یہ اللہ رب العزت کی عرفہ و اعلیٰ کتاب، جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ابدی ہدایت کے لیے حروف و اصوات کا جامع پہنا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بطریق تنزیل یعنی رفتہ رفتہ نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ یہی کلام الہی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہے، جسے ام الکتاب یا کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس موجود قرآن مجید یا مصحف کی عبارت بعین ہی وہی ہے جو لوح محفوظ یا ام الکتاب میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دستاویز کی مصدقہ نقل ہو جو بغیر کسی شوشے کے فرق کے بمطابق اصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے، سورۃ بروج میں یہ درج ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے مزید فرمایا یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی زیادہ پاک کر دیے گئے ہیں، سورۃ واقعہ میں ہے۔ پاک ہستیوں سے مراد فرشتے، یعنی اس کتاب کو مقدس فرشتے ہی چھوتے ہیں، آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم رمضان المبارک کی ایک رات شب قدر میں لوح محفوظ سے یک بارگی سمائے دنیا کے بیت العزت میں اتارا گیا، وہاں سے حسب ضرورت و حالات تقریباً 23 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ اس نزول کے لیے قرآن حکیم میں اکثر لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے جس کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے، جبکہ انزال سے عموماً مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ قرآن کی یہی شان تنزیل ہے، یعنی رفتہ رفتہ نزول۔ قرآن کریم کو دونوں اوصاف دفعتاً اور تدریجاً سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے دیگر کتب مقدسہ کے مقابلے میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کفار نے کہا اس شخص پر سارے کا سارا قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا؟ اس کے جواب میں اسی صورت میں جو کہ سورہ فرقان میں کفار نے کہا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ اور کفار نے کہا کہ اس شخص پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارے کا سارا قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا؟ اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے
اسی صورت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تدریجاً اس لیے اتارا کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نرالی بات، عجیب سوال لائیں تو ہم اس کا سچا جواب اور اس کی عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کی طرف سے اذیتوں کے مقابلہ کو سہل بنا دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقویت قلب کا باعث بنتا تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر سارے کا سارا قرآن ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو تمام احکامات پر پابندی فوراً شروع ہو جاتی۔ یہ بات اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتی جو شریعت میں ملحوظ خاطر تھی۔ اس قرآن کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو وقفے وقفے سے ہو اور زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے۔ اس میں لوگوں کے لیے مصلحت یہ ہے کہ قرآن ان کے فہم، باطن اور شخصیتوں میں آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا جائے۔ اگر ہم اس قرآن کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، سورہ حشر میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ فرمان الہی ہے کہ قرآن پاک کی شان، اس کی عظمت و جلالت اور شدت تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر اتارا جاتا جسے انسانوں کی طرح عقل و شعور حاصل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اپنی مضبوطی کے باوجود اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتا اور خوف سے اس کی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی، یعنی پہاڑ نصیحت قبول کر لیتا۔ جب حالت یہ ہے کہ اگر پہاڑ بھی قرآن کو اس طرح سمجھ سکتا جیسے تم سمجھ سکتے ہو تو وہ اپنی سختی، مضبوطی اور حجم کے باوجود خشیت الہی سے پھٹ جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم پر اللہ کا خوف طاری نہیں ہوتا۔ قرآن سن کر یا پڑھ کر تم اس طرح غیر متاثر رہتے ہو کہ گویا ایک بے جان اور بے شعور پتھر ہو کہ جس کا کام دیکھنا، سننا اور سمجھنا ہے ہی نہیں۔ تمہارا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا اور نہ کبھی تمہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی گئی تھیں ان کے متعلق اپنے خالق و مالک کو کیا جواب دو گے۔ اے انسانوں، کیا تمہارا یہ طرز عمل تمہارے شایان شان ہے؟ مندرجہ بالا آیت کا مقصد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اگر ہم تدوین قرآن اس کے حوالے سے بات کریں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عن قریب ہم پورا قرآن تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے۔ سورۃ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ تو سنقرئک فلا تنسى، عن قریب ہم پورا قرآن تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ادھر آیات پر آیات قرآنی نازل ہوتیں اور ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو جاتیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن حکیم کا محفوظ گنجینہ تھا۔
محفوظ ٹھکانہ تھا۔ قرآن کی اصل حیثیت قول کی ہے۔ یہ اولاً قول جبرائیل، پھر قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر لوگوں کے سامنے آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سنا۔ مزید فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کو جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس لیے جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو ہماری اس قرات کی پیروی کرو، پھر اس کا واضح کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ قیامہ میں ہے۔ ان آیات کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حفاظت اور جمع و ترتیب کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل ترتیب جس میں اس کا مرتب کیا جانا ہمارے پیش نظر ہے، اور جو ترتیب لوح محفوظ کی ہے، اسی ترتیب میں آپ کی زبان مبارک سے جاری کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی جو قرات اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرات ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں گے تو اسے ختم کر دیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی سہو یا نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا، اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ ذات پاک اپنی حکیمانہ تدبیر سے جو حکم چاہے ابتدا میں نازل کر دے اور بعد میں اس حکم کو اٹھا لے، اس کی جگہ زیادہ بہتر حکم نازل کر دے، یا ویسا ہی حکم لا کر ہمارے ایمان کا امتحان لے۔ عقل انسانی کو شاہد بنا کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات و الفاظ سے جتنا چاہے باقی رکھے اور جو چاہے محو کر دے۔ قرآن کے کسی حکم سے متعلق اگر شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اسی موقع پر کر دی جائے گی، اور اس طرح یہ کتاب خود اس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع و ترتیب اور تفہیم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گی۔ قرآن کی یہ آخری قرات ہے جسے اصطلاح میں عرض اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین ہر سال جتنا قرآن نازل ہو جاتا، رمضان میں اس کا دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں جب عرض اخیرہ کی قرات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ پڑھ کر سنایا۔ جیسے جیسے کلام الہی نازل ہوتا رہا، کتابت وحی کی ذمہ داری پر مامور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے لکھتے جاتے۔ نزول وحی کے اولین ایام ہی سے یہ اہتمام کیا گیا کہ نازل شدہ آیات کو بڑی تعداد میں حفاظ کرام حفظ کر لیں اور کاتبین وحی لکھ لیں۔ قرآن حکیم کی تدوین اور صورتوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں معین ہو گئی تھی۔ عہد رسالت میں قرآن کتابی صورت میں جمع شدہ موجود نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اونٹوں کی ہڈیوں، چھوٹے چھوٹے پتھروں، چمڑے اور کپڑے کے ٹکڑوں وغیرہ پر تحریری شکل میں محفوظ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت فرمائی کہ روزانہ کی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اور اس کا اعادہ کرتے رہیں۔ یہ امر بھی بے حد اہم ہے کہ وحی آ چکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کریمہ کو 3 بار بولتے۔ جب کاتبین وحی لکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد لکھو۔ لکھوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرماتے کہ جو کچھ لکھا ہے پڑھ کر سناؤ، تاکہ اگر کاتب سے کسی لفظ کے لکھنے میں یا صورتوں کو صحیح مقام پر درج کرنے میں کوئی سہو ہوا ہو تو اس کی اصلاح فرما دیں۔ یہ چیز عرضہ کہلاتی تھی۔ یہ غیر معمولی تدبیر تھی جو آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی گئی۔ اس وجہ سے قرآن ہم تک قابل اعتماد حالت میں پہنچانے کا اہتمام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت بہت سے حفاظ اکرام موجود تھے جنہیں پورا قرآن مجید ترتیب کے ساتھ زبانی یاد تھا۔ ان میں ایک خاتون حافظہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور یاد تھا۔ قرآن چونکہ جستہ بجستہ 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، یہ نزول ترتیبی کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا کہ پہلی آیت شروع میں ہو اور بعد میں نازل ہونے والی دوسرے نمبر پر رہے، بلکہ قرآن حکیم کی تدوین و ترتیب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے تحت ہوئی، یعنی اس کا نازل کرنے والا ہی اس کا مرتب کرنے والا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی کو یہ حکم بھی دیا کہ میری طرف سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ احتیاط کے تقاضے کی خاطر اپنی رسالت کے ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ کلام اللہ اور کلام رسول آپس میں گڈ نہ ہو جائے۔ مکی مسلمان حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے، جنہوں نے 13 برس کے دوران مکہ میں نازل ہونے والے قرآنی حصے کو سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ صحابہ اکرام کی بڑی تعداد نے نہ صرف یاد کیا، لکھا بھی اور غور و تدبر کرنا بھی سیکھا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منتقل ہوئے تو یہاں بھی 10 سال تک قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے مسجد نبوی میں قرآن کی تعلیم کا خصوصی انتظام فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز، مجالس اور خطبات میں آیت کریمہ دہراتے رہتے تھے۔ اگر ہم دوسرے مرحلے کی بات کریں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مختلف جنگوں خصوصاً جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں بہترین حفاظ اکرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو قرآن کریم کے تحفظ کے لیے بہت دشواری پیش آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت کی توجہ قرآن کے کتابی شکل میں سرکاری نسخے کی تدوین کی جانب دلائی اور درخواست کی کہ اے امیر المومنین قرآن کے تحفظ پر توجہ فرمائیے۔ اس تجویز پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فوری جواب ان کی سیرت کے ایک خاص پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ فدائے رسول تھے، پہلے تو بڑے متردد ہو کر فرمایا، اے عمر، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے اور رفتہ رفتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی انشراح صدر ہو گیا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تمہاری اس بات کے لیے اللہ نے میرے سینوں کو کشادہ کر دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر معروف کاتب وحی اور بہترین کتابت کا شعور رکھنے والی شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے کہا، تو ان کا فوری جواب بھی وہی تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ اسٹوڈنٹ یہ دوسرا مرحلہ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ دوبارہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے زید، اگر لکھیں گے تو حرج کیا ہے؟ روایت میں ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ واقعی حرج تو مجھے بھی نظر نہیں آتا، اگر ایسا کریں گے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قرآن کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ
کتابت وحی پر مامور رہنے والے دیگر جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ کرام اس وقت موجود تھے۔ ان کی جماعت بنا کر بھی قرآن لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف لوگوں نے انفرادی طور پر لکھ رکھے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی قرآن نقل فرما سکتے تھے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، اونٹ کی ہڈیوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی سلوں پر موجود اللہ کے کلام کو جمع کیا، لیکن انہوں نے احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر کسی ایک طریقہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے نسخے میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ کمیشن نے حکم دیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن حکیم کا کوئی تحریری حصہ موجود ہے، وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق شدہ ہے، یا آپ کے پاس عرضہ کے موقع پر اس کی تلاوت ہوئی ہے، تو وہ اسے کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ جب لوگ شہادتیں لا کر کمیشن کے سامنے پیش کرتے تو کم از کم 2 قابل اعتماد گواہ اس بات کی گواہی دیتے کہ مذکورہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ دیگر صحابہ کے پاس موجود آیات قرآنی کے مجموعے سے بھی اس کا موازنہ کیا جاتا، پھر اس نسخے سے استفادہ ہوتا۔ اس قدر احتیاط کا مقصد یہ تھا کہ صرف یادداشت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان مستند آیات سے استفادہ کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی یا پڑھی گئی تھیں۔ اس پورے کام میں جو احتیاط روا رکھی گئی اور جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کسی اور الہامی کتاب کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ حقیقت ثابتہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کے تحفظ میں اتنی احتیاط برتی کہ رسم الخط اور املا تک میں اصلاح کے نام پر کسی تبدیلی کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید تحریر ہو چکا تو اس میں ایک آیت کم تھی۔ یہ آیت میرے اور دیگر صحابہ کے حافظے میں موجود تھی، لیکن اس کے تصدیق شدہ ہونے کی گواہی نہ مل سکی۔ اس آیت کے تلاش میں ہر صحابی کے گھر گیا، بالآخر ایک شخص کے پاس مجھے اس آیت کا تحریری نسخہ مل گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب اس آیت کے حق میں شہادت ایک تھی، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت تھی کہ 2 شہادتوں کے بغیر کوئی آیت قرآن میں شامل نہ کی جائے۔ یہاں مشیت خداوندی نے اپنا اثر دکھایا۔ اتفاق سے یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کسی معاملہ میں خوش ہو کر فرمایا تھا کہ آج کے بعد تیری شہادت 2 شہادتوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ غرض یہ کہ قدرت کی طرف سے یہ پیشگی انتظام تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یوں عہد صدیقے میں قرآن پاک کی تدوین بڑی محنت، زبردست احتیاط اور عرق ریزی سے کی گئی۔ اس عظیم الشان کام کی تکمیل میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ اس نسخہ میں آیات قرآنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی اور ترتیب کے مطابق درج کی گئی تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہ تھیں۔ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اس صحیفے میں صرف ایسی آیات درج کی گئی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ خلیفہ اول نے اس کا نام مصحف رکھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ نسخہ ان کا یہ تیار کردہ نسخہ مکمل ہو کر مسجد نبوی کی زینت بنا۔ ہزاروں صحابہ نے اسے بغور جانچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی کی طرف سے ایک اعتراض بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں آیت نہیں ہے، فلاں آیت زائد ہے یا فلاں آیت کی جگہ تبدیل کی گئی ہے اور ہم نے اسے فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں سن رکھا ہے۔ یہ نسخہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا۔ ان کی وفات کے بعد یہ ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام میں سر انجام دوں تو مجھے بہت مشکل لگا۔ قرآن کریم کی تدوین کے مقابلے میں اگر وہ مجھے جبل احد سر پر اٹھانے کا حکم
دیتے تو وہ میرے لیے اس کی بنسبت آسان ہوتا۔ تو اگر ہم تیسرے دور کی، تیسرے مرحلے کی بات کریں تو ہم مصحف عثمان اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کام لوگوں کو پیغام الہی سے روشناس کرانا تھا، قرآن قریش کی اپنی زبان میں عربی میں قلب رسول پر نازل ہوا۔ اس وقت عرب ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ عہد رسالت کے ابتدائی دور میں آیات الہیہ کی تبلیغ کا کام صرف زبانی تلقین و بیان پر تھا۔ عرب کے مختلف علاقوں اور قبائل کے لہجوں میں خاصا فرق تھا۔ بعض علاقوں کے لوگوں کے لیے قریش کے لہجے کے مطابق قرآن پڑھنا خاصا مشقت طلب کام تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس آزمائش اور مشکل سے بچانے کی خاطر انہیں اپنے علاقائی لہجوں میں آیات قرآنی پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ عربوں کی زبان تو ایک ہی تھی، لیکن مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیاں مختلف تھیں، الفاظ کے ہجے بھی الگ الگ تھے۔ مختلف لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لفظی فرق بھی سامنے آنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچتے نوبت یہاں تک آ گئی، مختلف لہجوں میں لفظی فرق کے ساتھ بھی قرآن پڑھایا جانے لگا۔ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا تو دوسرا کہتا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک بھی پہنچ گیا۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ اس وقت تک مدینہ منورہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین کردہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نسخے کے علاوہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو ساری امت کے لیے حجت بن سکتا، کیونکہ دوسرے تمام قرآنی نسخے جو لوگوں کے پاس موجود تھے وہ انفرادی طور پر تحریر کیے گئے تھے۔ اس وقت تک اسلام عرب دنیا سے باہر نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ آرمینیا کے محاذ پر برسرِ پیکار اسلامی فوج میں ایک حادثہ پیش آیا۔ نماز کے دوران ان امام اور مقتدیوں میں بعض آیات کی قرأت پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ امام صاحب نے آیت تلاوت کی تو حاضرین میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں فلاں استاد نے عراق میں یوں پڑھایا ہے، دوسرے نے کہا مجھے میرے استاد نے شام میں اس طرح پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ جھگڑا بڑھ جاتا اور تلواریں نکل آتی اور خون ریزی ہو جاتی۔ فوج کے مقامی کمانڈر نے حسن تدبیر سے اس فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ فوج کے سپہ سالار حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد سے واپس مدینہ آئے تو سیدھے خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت کتاب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجئے۔ پھر اس ناخوشگوار واقعہ کی تفصیل ان کے سامنے بیان کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ امت کو ایک مصحف پر جمع کر دیا جائے تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق باقی نہ رہے۔ انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تدوین کردہ قرآن کا نسخہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا، ان سے مستعار منگوایا۔ ممتاز کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک بار پھر قرآن کمیٹی قائم کی گئی، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، سیدنا عبد الرحمن بن حارث شامل تھے۔ یہ تینوں اصحاب قریشی تھے، اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا جب تمہارے اور زید کے مابین کچھ اختلاف ہو تو اس قرآن کو قریش کی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کمیٹی کو حکم دیا کہ مختلف لہجوں کے اختلاف کو ایک ہی رسم الخط میں سمو کر قریش کے لہجہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لہجہ تھا قرآن کی نقلیں تیار کی جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اگر تلفظ کی ضرورت کے لحاظ سے املا میں کسی ترمیم کی ضرورت محسوس ہو تو اسے بھی مکہ مکرمہ کے تلفظ کے مطابق لکھا جائے۔ کمیٹی نے بڑی محنت شاقہ کے بعد اس نیک کام کی تکمیل کی۔ یہ مصحف عثمان قرآن حکیم کا معیاری
مکمل معیاری نسخہ ہے جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا۔ اس میں تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ تحریر کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے جو دیگر صحابہ کی مشاورت سے انجام پایا۔ مصحف عثمانی میں قرآن کو ٹھیک اسی طرح قریشی لغت اور لہجہ کو بنیاد بنا کر تحریر کیا گیا جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ یوں قرآن کا ایک متفقہ رسم الخط، ٹیکسٹ اور تلفظ قیامت تک کے لیے متعین ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا تھا، یہ مصحف عثمانی اسی ارضۂ اخیرہ کی قرأت پر مشتمل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مصحف عثمانی کی 5 یا 7 نقول تیار کی گئیں۔ ان میں سے ایک مصحف مسجد نبوی میں رکھا گیا، دیگر نقلیں مختلف اسلامی مراکز مکہ مکرمہ، یمن، دمشق، کوفہ، بحرین اور بصرہ بھیجی گئیں۔ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ اسلامی سلطنت میں موجود تمام ذاتی نسخے تلف کر دیے جائیں اور مصحف عثمانی کو رائج کیا جائے۔ ان قلمی نسخوں میں سے ایک آج بھی استنبول کے میوزیم میں محفوظ ہے جو بوقت شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زیر مطالعہ تھا، جس پر آپ کے خون کے دھبے موجود ہیں۔ دوسرا نسخہ انڈیا آفس لائبریری، لندن، اور تیسرا تاشقند میں موجود ہے۔ قرآن کریم کے ہزاروں نسخے تلف کرنے پر بعض لوگوں کے اعتراض پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی یقیناً مصحف کے معاملے میں ایسا ہی کرتا جیسا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہ بھی منشاء ازدی ہے کہ تاریخ نے مصحف عثمانی کے علاوہ اس دور کے ایک بھی قرآنی نسخے کو محفوظ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا بلکہ مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جمع کردہ قرآنی نسخوں کو تحریری شکل دی گئی، کوئی نیا کام نہیں ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے جمع تدوین قرآن اس کے حوالے سے بات کی کہ پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کا دور ہے، دوسرا دور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تک کا دور ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، انہوں نے اسی قرآن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جمع کیا، قرآن صحیفوں کو تحریری شکل دی گئی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے سارے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کتاب کی قدردانی کی، اسے اپنی زندگی میں لانے کی اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔